اب میں ایسے تمام نفرتی چنٹوؤں کے نام ایک نظم پڑھ رہا ہوں کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ تھکے تو نہیں ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ بے جان سی ان دیواروں میں، سنیے گا مصرے، کہ بے جان سی ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے۔ مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ تھکے، میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا اور بہار ان ناموں پر مہر لگاتا جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے، بابا بابا۔ سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ آپ کے یہاں کے ایک نیتا ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں، وہ ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے بندے نے، ڈیلی آپ کو ٹکٹ دیتے رہتے ہیں کہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ، لیکن بندہ کبھی امریکہ لندن کا ٹکٹ نہیں دے گا، جس ملک سے اس کو پیار ہے وہاں کا ٹکٹ دیتا ہے۔ تب میں یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، تاج پور والوں لگانا مہر میری اس بات پہ، کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جانا تھا چلے گئے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ زندہ باد عمران بھائی، زندہ باد۔ مایوسی ایک کنارے رکھیے، 10 سال 15 سال 20 سال تاریخ کے پنوں پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوتے، تاریخ آنے والے دنوں میں جب پلٹے گی اپنا پنہ تو وہ نقطہ کہاں غائب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تب عمران پڑھتا ہے کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے۔ تمام لوگ ایسے ہیں میں جن پہ دیکھ پا رہا ہوں جو کئی موقعوں پر خاموش رہ گئے، آپ کا دل دھڑک کے آپ کے ہاتھوں میں آئے تو اسے تالیوں میں بدل دیجئے گا۔ میں اگلے 2 مصرے پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں، میرا دامن دعاؤں سے بھر کے بھیجئے گا، مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے۔ کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے
टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगला मिसरा पुकारता है आपको, यहां से वहां तक कसम है कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला। अरे भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है साहब। आहा, ये तारीख की तरह पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। कुछ बदलाव तो नहीं आया मुझ में। हाँ, बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी सरपरस्त मोहतरम चरण सिंह बशर साहब और तमाम मोहतरम शोरा से इज्जत माब संपत सरल साहब, व्यंग का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोहतरम नाम, मैं उन सब से तवज्जो चाहता हूँ, मतला पेश करता हूँ। बताइएगा कि ताजपुर में मतला पढ़ रहा हूँ कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को। क्या किस तरह समझाऊं, किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर आपकी तालियां रह गई। बहुत बहुत किस तरह, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह मेरे तमाम सीनियर शोरा की मुझे दुआएं मिली मेरी खुशनसीबी में। एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। एक दूसरे रंग का मतलब पढ़ के देखता हूं और एक बार फिर आपसे गुजारिश कि आपकी दुआएं थोड़ी सी मुझे मिलें कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया हम ही को भूल गया। बहुत खूब, क्या कहने हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और सुन लें इरशाद। थोड़ी सी अगर आप और जिंदगी देंगे तो मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूंगा। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता, इजाजत हो अगर तो सर मैं अपना खुद तलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। क्या कहने हैं। बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप हजरात ये देखें कि तमाम मोहतरम शोरा मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि शेर तो यकीनन अच्छा रहा होगा। तो अगर आपकी भी दुआएं शामिल हाल हो जाएं तो मैं 1-1.5 मिनट जो मेरा बचा है वो मैं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से बतौर शायर भी कामयाब होकर लौटूंगा। एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे इजाजत दें कि मैं अगले कुछ शेर सुना सकूं। इतनी तालियों से तो बेहतर था कि अगर आप ना ही बजाते तो बेहतर था। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। जाड़ा है, ताली बजाने से कुछ गर्मी भी आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूं गजल के बड़े खूबसूरत शोरा यहाँ पर मौजूद हैं, वो गजल सुनाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि एक छोटी सी नज्म आपके हवाले कर दूं और जिसमें मुझे आपकी तालियों की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ आप पूरी तवज्जो के साथ उसे सुन लेंगे नज्म, तो मेरा वो नज्म कहना वसूल हो जाएगा। बस उससे पहले एक मतला उस नज्म की भूमिका उसके एक हवाले के तौर पर, और उसके बाद मैं उस नज्म से आपको जोड़ूंगा कि हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। क्या कहने हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। हकीकत पर मबनी
حفاظت کیجیے یعنی تاجپور۔ جینا ہے تو دہشت میں نہیں جی سکتے. اب شعر سنیے. یعنی جینا ہے تو دہشت میں نہیں جی سکتے. پیاس منظور ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول. پیاس منظور، پیاس منظور ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول. ہاں مگر ہم تیری بیعت میں نہیں جی سکتے. پیاس منظور ہمیں پیاس میں مرنا بھی قبول. ہاں مگر ہم تیری بیعت میں نہیں جی سکتے. بہت عنایت. اور ایک مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ بھی سنیے. مطلب یہ عرض ہے کہ ہر خطے پر رہنے میں آسانی ہو. ہر خطے میں رہنے پر آسانی ہو. ہر خطے پر رہنے میں آسانی ہو. پانی بن جو بہنے میں آسانی ہو. ہائے 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 ہائے. پانی بن جو بہنے میں. آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں تاجپور. بہت ہی خوبصورت شاعری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. محترم ڈاکٹر ندیم شاد ہماری غزل کا بہت ہی محترم نام آپ سے مخاطب ہے. ایک بار پرزور استقبال کریں اور زندگی کا ثبوت دیں. بہت شکریہ. جی. یہ دیکھیے صاحب معروف بھائی، میں انہیں بہت سال سے جانتا ہوں. یہ آہستہ آہستہ کھلتے ہیں اور ایک بار اگر یہ کھل گئے تو انہیں باندھنا مشکل ہو جائے. شعر سناتا ہوں، سنیے صاحب. پانی بن جو بہنے میں آسانی ہو، اس کو عزت کیسے دلوا سکتے ہو. اس کو عزت کیسے دلوا سکتے اس کو عزت کیسے دلوا سکتے ہو جس کو ذلت سہنے میں آسانی ہو. اس کو عزت کیسے دلوا سکتے ہو جس کو ذلت سہنے میں آسانی ہو. اور صاحب شعر سنیے. اب یہ شعر آپ کے مزاج کا شعر ہے، اچھا لگے گا آپ کو. سنیے. جس کو ذلت سہنے میں آسانی ہو، وقت تمہارا ہے پر اتنا ظلم کرو. وقت تمہارا ہے وقت تمہارا ہے پر اتنا ظلم کرو. پر اتنا ظلم کرو. بعد میں جتنا سہنے میں آسانی ہو. ارے بھائی بابا بابا بابا. وقت تمہارا ہے پر اتنا. واہ 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 واہ. بھائی ڈاکٹر صاحب کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. وقت تمہارا ہے پر اتنا ظلم کرو. بعد میں جتنا سہنے میں آسانی ہو. اور ایک مطلب سناتا ہوں، یہ بھی سنیے. مطلب یہ ہے کہ تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے. تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے. ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. اب یہ شعر سنیے تاجپور والوں اور سن کے بتائیے. ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو. اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو. یار غزل پر پیر رکھ کے مت جاؤ میرے بھائی. جی ڈاکٹر صاحب. میں تو ڈر گیا، مجھے پتہ نہیں کیا کرنے آ رہا. زندہ باد. حاضر کرتا ہوں صاحب. سنیے. ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو. اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو. اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے. اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو. دیکھیے تھوڑا سا تو آپ لوگوں کو کھلنا پڑے گا. ایسے بات نہیں بنے گی. آپ لوگ جب تک موڈ میں نہیں آئیں گے مشاعرہ نہیں چلے گا. تو تھوڑا سا ذرا موڈ بنائیے، مشاعرے کا ماحول. ایک بار زندگی کا ثبوت دیں. آپ کو بہت بڑی شاعری سننی ہے. فیاض فاروقی صاحب کو سننا ہے، بشر صاحب کو سننا ہے، سمپت صاحب کو سننا ہے، منی کا دوبے کو سننا ہے. تو صاحب ان کے لیے ماحول ایک بنانا پڑے گا. اور ذرا بھائی ادھر تھوڑا سا فیضی بھائی پلیز تشریف رکھو، متوجہ ہو جاؤ. اور چند شعر ایک مطلب اور آپ کو سناتا ہوں. سنیے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم. سن کے بتائیے گا تاجپور. اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم. مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں. اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم، لیکن مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم.
اور جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا، جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا، اس بار جو ڈوبے تو ابھرنے کے نہیں ہم، اس بار جو ڈوبے تو ابھرنے کے نہیں ہم۔ ایک غزل کے لیے حکم ہے، اس کے 2-3 شعر ہیں، وہ سناتا ہوں، پھر چند شعر آپ کو ترنم سے سناؤں گا۔ ایک مطلع اور سن لیجئے، مطلع یہ ہے کہ لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، لڑ سکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے، واہ واہ، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے۔ اور آج کے دور کا شعر سناتا ہوں کہ کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، سنیے گا حضرات، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے، ارے بھائی واہ 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 واہ، کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ کیا تمہیں، کہنے ہیں ندیم بھائی، واہ واہ واہ، اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے۔ اور ایک شعر یہ بھی سنیے صاحب، آپ تلاش کیجئے گا، کوئی ایک آدھ کریکٹر ایسا ضرور ملے گا آپ کو۔ اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو، اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے، جانے کس کا حق دبا کر، بھائی کیا کہنے ہیں ندیم بھائی، واہ 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 واہ، اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے۔ یہ بھی شعر سن لیجئے، اور مجھے نہیں پتا آپ لوگ آج کیا سنیں گے اور کیا سننے کے موڈ میں ہیں۔ جی میں تو یہ شعر بھی سن لیجئے۔ میں یہ شعر صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ڈائز کے حوالے سے یہ شعر سنانا چاہتا ہوں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں اس شعر پہ، اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے تو آپ بھی شریک ہو جائیے گا، سنیے۔ اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے، وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں، وہ خدا سے مانگتا ہے، وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں، وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے، ہائے 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 ہائے، ارے بھائی ندیم بھائی کیا کہہ دیا ہے، بابا بابا بابا، ارے پھر وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں، وہ شرابی ہے تو کیا اس کو بھی جنت چاہیے۔ اچھا ایک مطلع ایک شعر اور آپ لوگوں کو سناتا ہوں، دیکھیے ہمارے فیضی بھائی نے یاد دلایا تھا، ایک مطلع ایک شعر سن لیجئے۔ مطلع یہ ہے کہ مطلع نوجوانوں کے لیے ہے، آپ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس میں، سنیے۔ بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا، بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، ویسے ایک ہی بار ہونا چاہیے، کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا۔ اب شعر آپ کو یہ سنانا ہے صاحب، سنیے صاحب، شعر حاضر کرتا ہوں، آتا ہو، کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا، کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، غلاموں کی صفوں میں، جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا، کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا۔ ایک سچائی اور آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیے۔ جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا، جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہو مجھ سے، جو سچ ہے، جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہو مجھ سے، تمہیں اخبار ہونا چاہیے تھا، کیا کہنے، جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہو مجھ سے، تمہیں اخبار ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ اب چند شعر ترنم سے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مطلع ہے، سنگل ہے، آوارہ ہے، وہ سن لیجئے ایک مطلع، اس کے بعد چند شعر۔ آپ سن تو رہے نہیں یار، داد تو دے نہیں رہے ہو بار بار، اچھا دے رہے ہیں، چلیے ایک مطلع سناتا ہوں آپ کو۔ جی عطا۔
نیا نہیں ہے لیکن بہت ٹائم سے پڑھا نہیں ہے، آپ تک سناتا ہوں، سنیے۔ جی بہت پہلو نکالے ایک بھی پہلو نہیں نکلا، بہت پہلو نکالے، بہت پہلو نکالے ایک بھی پہلو نہیں نکلا، بہت پہلو نکالے ایک بھی پہلو نہیں نکلا، میرے دل سے سبھی نکلے مگر ایک تو نہیں نکلا۔ ارے بھائی بابا، میرے دل سے سبھی نکلے واہ، کیا اچھا مطلب ہے، مگر ایک تو نہیں نکلا۔ محترم فیضی رحمان صاحب کی گزارش ہے کہ ایک بار پھر پڑھ دیں، کیا کہنے، شاندار، کیا کہنے۔ فیضی بھائی دیکھیے صاحب، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی علاقے کا آدمی اپنے علاقے کا تو کر ہی رہا ہے، ساتھ میں صاحب یو پی اور دلی تک اگر خدمت کر رہا ہے، یقیناً ایک بار فیضی رحمان صاحب کے لیے پرزور فیضی تالیاں بھائی ہونی کے لیے چاہیے۔ سب لوگ ایک بار زوردار تالی بجائیے صاحب۔ بھئی کیا آپ کے تاجپور کا نام کہاں تک پہنچا دیا ہے جناب فیضی رحمان صاحب نے، کیا کہنے۔ حاضر کرتا ہوں، پھر سے سنیے۔ بہت پہلو نکالے ایک بھی پہلو نہیں نکلا، میرے دل سے سبھی نکلے مگر ایک تو نہیں نکلا، میرے بہت دل اچھا ہے، سے کیا کہنے۔ سبھی نکلے